والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اذان کی تفصیل، اذان کے مسائل اور اذان کے احکامات سے متعلق ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے دیکھا اور میں ان کے منہ کا ادھر سے ادھر پیچھا کر رہا تھا. اذان دیتے ہوئے وہ مڑ رہے تھے، چہرے کو موڑ رہے تھے، تو وہ بھی گھوم گھوم کر حضرت بلال کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے اذان دے رہے ہیں، کیسے ان کی منہ کی کیفیت ہے، کیسے ان کے ہاتھوں کی کیفیت ہے، کیسے ان کے چہرے کی کیفیت ہے. ان کی دونوں انگلیاں ان کے دونوں کانوں میں تھی. اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. سنن ابی داؤد میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، وہ یہ کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی گردن کو دائیں اور بائیں طرف موڑا. یہ بڑی اہم حدیث ہے اذان کے مسائل میں. بنیادی طور پر اس حدیث میں اذان دینے کی کیفیت کا بیان ہے کہ اذان دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں داخل کیا جائے، سینہ قبلے کی جانب ہی رہے، سینہ قبلے کی طرف سے دائیں بائیں نہ مڑے. اذان کھڑے ہو کر دی جائے، بیٹھ کر کے نہیں، بلند جگہ پر دی جائے، بلند جگہ پر دی جائے، اونچی جگہ پر. اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت دائیں اور بائیں گردن موڑی جائے، البتہ سینہ قبلے کی طرف سے نہ موڑا جائے. اس حدیث سے سب سے پہلا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شریعت کے مسائل سیکھنے کے کتنے حریص تھے. ایک صحابی رسول اذان دے رہے ہیں تو اذان کے مسائل کو اچھی طرح جانتے تھے. حضرت جحیفہ وہ اذان دینے والے صحابی یعنی حضرت بلال کو پوری توجہ اور شوق سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اذان دے رہے ہیں، کن الفاظ میں، کن کیفیت میں، کیا حرکت کے ساتھ اذان دے رہے ہیں، مکمل طور سے غور کر رہے ہیں. اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دائیں اور بائیں موڑنا، چہرے کو موڑنا مشروع ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. بعض علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ آج کے زمانے میں جبکہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہے، دائیں اور بائیں اس لیے موڑا جاتا ہے چہرہ تاکہ آواز ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے، ادھر بھی جائے اور ادھر بھی جائے، اس لیے موڑا جاتا ہے نا. تو اب ایک مؤذن اذان دیتے ہوئے اپنا چہرہ اسپیکر سے اگر دائیں جانب ہٹا لیتا ہے یا اسپیکر سے بائیں جانب ہٹا لیتا ہے تو اس کی آواز کم ہو سکتی ہے، جبکہ مقصد یہی ہے دائیں اور بائیں چہرہ کرنے کا. تو اب کیا کیا جائے؟ اسپیکر سے منہ ہٹانے سے آواز کم ہو رہی ہے جبکہ مقصد ہے کہ دوسروں کو پہنچانا. تو بعض علماء نے کہا کہ موڑنے کی اب ضرورت نہیں ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں، کیونکہ اس سے مقصد ختم ہو جاتا ہے، مقصد فوت ہو جاتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، چاہے لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، نبی کا بتایا ہوا طریقہ قیامت تک چلے گا اور یہی سنت ہے، لہذا اسے ہٹنا نہیں چاہیے چاہے آواز کم ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ بتلایا ہے، سنت وہی ہے. اگر آپ کو آواز کی فکر ہے تو ادھر بھی ایک مائک لگائیے، ادھر بھی ایک مائک لگائیے، مائک کا اضافہ کیجئے، سنت کو مت چھوڑیے. تو سنت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو نہ چھوڑا جائے، دائیں اور بائیں جانب رخ کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اسی طرح آخری مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اذان دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں داخل کرنا چاہیے. اس کے دو حکمتیں ہیں. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ مؤذن کی آواز اونچی ہو جائے، کیونکہ جب وہ کانوں میں انگلی ڈال کر کے چلاتا ہے تو اس کی آواز زیادہ نکلتی ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری آواز کم نکل رہی ہے. ورنہ ایسے ہی اگر دے گا تو تھوڑی آواز بھی اس کو زیادہ لگے گی. تو
اس کی پوری آواز نہیں نکل سکتی، اس لیے پوری آواز کو باہر نکالنے کے لیے کانوں کو بند کر لیا جاتا ہے. ایک حکمت تو یہ ہے. دوسری بڑی حکمت، اکثر لوگ اس میں چوک جاتے ہیں، خطا کر جاتے ہیں، آتے ہیں کھڑے ہو کر کے اذان دے دیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے ہیں، جبکہ یہ سنت کے خلاف ہے. کانوں میں انگلیاں رکھنی چاہیے، ایسے نہیں ایسے رکھنا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اچھی طرح. اس کی دو حکمتیں ہیں. پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جو آدمی دور کھڑا ہوا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اذان ہو رہی ہے. اس کو آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن آدمی نظر آ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے، ایسے ہی کھڑا ہے تو اسے کیا پتہ چلے گا کہ اذان ہو رہی ہے؟ یا ایسے کھڑا ہے تو بھی مکمل طور سے نہیں پتہ چلے گا. ایسے اگر وہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کی کیفیت اس کو بتلائے گی کہ اذان ہو رہی، آ جائے گی. دوسری حکمت یہ ہے کہ کوئی آدمی بہرا ہے، قریب کھڑا ہوا ہے، اور مؤذن صاحب ایسے کھڑے ہو کر کے اذان دے رہے ہیں یا ایسے کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں، تو بہرے آدمی کو کیا پتہ چلے گا؟ تو ایسے کھڑا ہونے سے سنت کا پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ بہرے آدمی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اذان ہو رہی ہے. اس لیے سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لوگ حکمتوں میں، مصلحتوں میں سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ سنت کے ہزار فائدے ہوتے ہیں اور لوگوں کی بنائی ہوئی حکمت میں ایک فائدہ ہوتا ہے. تو یہ چند مسائل اس حدیث کے اندر. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ دائیں اور بائیں چہرہ پھیرتے وقت سینے کو نہیں پھیرنا چاہیے، صرف چہرہ پھیرنا چاہیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد وعلیہ وسلم اجمعین.